الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بزرگان محترم، گزشتہ جو مضمون شروع کیا تھا جمعہ کی مجلس میں، اسی مضمون کو آگے بڑھانا ہے۔ سیرت کے جلسوں میں علامہ احمد اللہ صاحب رادیری نور اللہ مرقدہ بہت سے حضرات نے دیکھا بھی ہوگا، تو حضرت ایک نعتیہ کلام پیش کرتے تھے، تو میں بھی شروع میں وہی کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور جو بات مجھے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنی ہے اس میں منظوم اس کا ذکر اور تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک سب سے بڑا فرق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے اور بنائے جانے کے بعد عرب میں پیدا کیا، وہ تھا بت پرستی سے نجات، کہ بت پرستی سے نجات دلائی، اور بت پرستی ان کی گٹی میں پڑی تھی، تو اسی کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کہ کس شان سے پیدا ہوئے، کس شان سے پیدا ہوئے بوت منہ کے بل اوندھے گرے، کس شان سے پیدا ہوئے بت منہ کے بل اوندھے گرے، کسرا کے بھی کنگرے گرے بلغ العلا بکمالہ۔ دنیا میں ہر سو اندھیر تھا، دنیا میں ہر سو اندھیر تھا، ہر سمت بوتوں کا ڈھیر تھا، مکے سے چمکا نور تھا، کشفت دجا بجمالہ۔ اخلاق ایسے پائے تھے دل پر اثر کر جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے۔ اخلاق ایسے پائے تھے دل پر اثر کر جاتے تھے، دشمن بھی ایمان لاتے تھے، حسنت جمیع خصالہ۔ الفت نبی کی ہے اگر، الفت یعنی محبت، الفت نبی کی ہے اگر، طاعت نبی کی جلد کر، ان پر درود ہر وقت پڑھ، صلو علیہ وآلہ۔ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہودیت کو بھی دعویٰ
کہ ہم ملت ابراہیم پر ہے، ملت ابراہیمی پر۔ مشرکین کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، اور مسلمان تو ہے ہی ملت ابراہیمی کے اوپر، اور نصرانیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 4 قومیں دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ یہود بھی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر، مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر، اور مسلمان تو ہے ہی ملت ابراہیمی پر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہ ہمارا نام پہلے سے رکھ دیا گیا کہ ہم مسلمین ہیں، اور ہماری ملت کیا ہے؟ ملت ابراہیمی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو خالق کائنات اور خالق انس و جن ہے، مالک کائنات ہے، اللہ رب العزت اس کا فیصلہ فرما رہے ہیں کہ کون ملت ابراہیمی پر ہے اور کس کا دعویٰ صحیح ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ قرآن نے نفی کر دی کہ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم جو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ان کی ملت تھے، نہیں، نصرانیوں کا دعویٰ ہے اس کا رد کیا، مشرکین کا دعویٰ ہے اس کا رد کیا، فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما۔ اب ذرا دعویٰ جن کا ہے تو دیکھیے دلیل ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کا خاتمہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پوری اسٹوری جو قرآن کریم میں ہے کہ قوم کہاں گئی تھی؟ میلے میں گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور اس کے بعد کیا تھا؟ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی جو ہیں وہ ڈال دی۔ آ کر پوچھا کہ بھائی کس نے کیا؟ تو فرمایا یہ تمہارے بڑے نے کیا ہے، اور یقین نہیں آتا تو پوچھو ان سے ہیں۔ اور کیسے اس سے پوچھتے؟ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ تو بولنے والا نہیں ہے، تو فرمایا اس نے کیا ہے، اور اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے تو ان سے پوچھ لیجئے، آپ یہ بتا دے گا کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، یا یہ کہ کیا ہے تو کس نے کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورت ابراہیم 13ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس میں جو آخری رکوع ہے اس سے اوپر والا رکوع، سیکنڈ لاسٹ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ دعا کی ہے کہ اللہ، مفہوم یہ ہے کہ میری جو ذریت ہے، جو اولاد ہے، بت پرستی سے ان کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا۔ وَجْنُبْنِي، ان کو بچانا، وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر محنت کی، اور سب سے پہلے عرب کے معاشرے کو اور مشرکین کے دلوں میں جو شرک و کفر بھرا ہوا تھا اس کی صفائی کی، اس پر محنت کی۔ کتنے بت تھے؟ 360، اور وہ بھی کہاں تھے؟ کعبۃ اللہ میں، جو خدا پرستی کا مرکز ہے، وہ اصنام پرستی کا مرکز ہو چکا تھا۔ 360 بت رکھے گئے تھے اس میں۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے بت کو مارتے تھے تو وہ بت زمین پر اوندھے منہ گر رہے تھے،
اور اس موقع پر دو الگ الگ روایت ہے، اور اس میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بت کے اوپر لکڑی سے مارتے تھے تو ساتھ میں زبان سے قرآن کریم کا یہ حصہ جو 15ویں پارے میں آیا ہے حضور وہ پڑھتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مفہوم یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور اللہ رب العزت نے باطل کو مٹنے ہی کے لیے بنایا ہے۔ باطل کو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لیے دیکھیے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، حق مغلوب تو ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ حق مغلوب ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا، اور باطل کو ایک دن مٹنا ہی مٹنا ہے۔ باطل یہ مٹنے ہی کے لیے آیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور یہ آیت پڑھتے تھے جو قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آئی ہے کہ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ فرمایا کہ حق قائم ہو گیا اور باطل حق کو نہ پہلے مٹا سکا ہے اور نہ بعد میں مٹا سکتا ہے۔ یہ اسی وقت حضور نے پڑھ دیا تھا، بتلا دیا تھا کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس لیے دیکھیے کوششیں کتنی ہو رہی ہے، ہر دور میں ہوئی ہے، ہر دور میں ہوتی رہے گی، لیکن اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور کہیں فرمایا کہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس کا ترجمہ منظوم بیان کیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کا جو چراغ ہے یہ پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے گا۔ اور کہنے والے نے تو یہ کہا کہ جتنا بجھانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی اسلام کیا ہے، یہ لچک دی ہے اللہ نے کہ وہ ابھرتا جائے گا۔ کہ اسلام کی فطرت کو خدا نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت کو خدا نے یہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آپ نہیں دیکھ رہے، ہم تو اپنوں میں ابھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں اوروں کے پاس جانے کی فرصت بھی کم ہے، اور پہلے یہ کہ جو ہے اہل اسلام اور مسلمان ان کو باقی رکھنا ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ لوگ ایمان میں داخل نہ ہوتے ہو، اسلام قبول نہ کرتے ہو۔ یہ ہماری تبلیغ سے نہیں ہو رہا، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، الانسان حریص فیما منع، کہ جتنا روکا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس طریق پر اسلام کی اور دین کی حقانیت کو واضح کر رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت کی یہ دلیل ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام کا چراغ پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے گا۔ اور فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، چراغ راک ایزد بر فروزد، فارسی میں ہے، چراغ راک ایزد بر فروزد کسے کشتف زند ریشس بسوزد۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا چراغ ہے دیوا جس کو کہ اگر کوئی اس کو میں پھونک مارنے کی کوشش کرے گا، اس کو بجھانے کی، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہم جہاں سے آئے ہیں تو لائٹ کا نظام کیسا تھا، ہر روز بجلی جاتی تھی تو کیا جلاتے تھے، دیوا چراغ۔ جب بجھانا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ پھونک مارتے تھے،
اور جو ہوشیار تھے وہ قریب میں جا کر منہ سے نہیں مارتے تھے، ہاتھ سے جو ہے مارتے تھے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں نہ مار دے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ داڑھی بھی ہوتی تھی تو سیدھی آگ کس کو پکڑ لیتی تھی؟ داڑھی کو۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا اس کی داڑھی جل جائے گی، اس کی داڑھی کیا ہو جائے گی؟ وہ جل جائے گی۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں، وہ آپ نے سنا ہے ڈینمارک کا وہ جو تھا کیا کیا اسلام کے خلاف لکھتا تھا، جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا وہ بجھانے کی کوشش کرتا تھا، نور ہدایت نے اسی کو پکڑ لیا۔ وہی کس میں داخل ہو گیا؟ اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے اس میں سبق کہ جب بتوں کو گرایا تو یہ آیت پڑھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، قیامت کی صبح تک اسلام مٹ نہیں سکتا۔ ہاں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی، اپنے گھر والوں کی، اپنی نسلوں کی، اصول کی بھی اور فروع کی بھی جو ہیں، اگلوں کی بھی پچھلوں کی بھی، اس کا انتظام اور محنت ہمیں اپنے طور پر کرنا ہے۔ باقی اللہ کا یہ دین مٹ نہیں سکتا۔ میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں گے تب بھی دین کو باقی رہنا ہے، اور اللہ نہ کرے خاکم بدہن میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے وقت لگانا بند کر دیں گے، وقت نکالنا بند کر دیں گے، وقت دینا بند کر دیں گے، توجہ دینا بند کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ نہیں مٹے گا۔ تم اگر میرے دین کی مدد نہیں کرو گے، اللہ نے فرمایا میں کیا کروں گا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد من قومه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم میرے دین کو پھیلانا، اس پر چلنا تم چھوڑ دو گے، میں ایسی قوم پیدا کروں گا کہ جن سے میں محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، بتوں کا گڑھ تھا مکہ مکرمہ۔ حضور نے وہ محنت کی کہ 23 سال کے عرصے میں وہ کیا بن گیا؟ توحید کا مرکز بن گیا۔ 23 سال کے عرصے میں کیا بن گیا؟ توحید کا وہ مرکز بن گیا۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ شرک کی کیا حالت تھی وہاں پر مکہ مکرمہ میں، جس کا تذکرہ منظوم مولانا الطاف حسین حالی نے کیا ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کا وہ کلام آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، جس سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ حضور کو ماحول کیسا ملا ہے۔ اس لیے جو داعی ہوتا ہے وہ ماحول کا رونا نہیں روتا کہ ماحول بڑا خراب ہے، ہم دین کا کام جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے کریں گے۔ دیکھ لیجئے آقا کو کیسا ماحول ملا ہے، بعد میں بھی ایسے ادوار آئے ہیں کہ کیسا ماحول ملا ہے۔ تاتاریوں نے کیا کیا تھا؟ اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لیکن وہی چراغ کو بجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بجھانے آئے تھے یہ تاتاری قوم 7ویں صدی ہجری کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہی اسلام کا کام لے لیا، ان سے ہی اپنے دین کا کام لے لیا۔ جو مٹانے آئے تھے وہی اسلام کے نگہبان بن گئے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا پھر کہ مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے، عیاں ہے یورش آج بھی تاتار کے افسانے سے، عیاں ہے یورش آج بھی تاتار کے افسانے سے، کہ مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھے اللہ کے دین کا، اللہ کا کرم سمجھے، ورنہ اللہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کام لینا چاہے کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ ہم اب ماضی قریب میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے پاکستان میں، ان کا درس قرآن بڑا مشہور تھا، درس قرآن ان کا
حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفہوم ہے، میں نے ایسا درس قرآن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ میں خود بھی اس میں حاضر ہوا ہوں، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا جانتے ہیں ان کا درس قرآن بڑا مشہور تھا، وہ سکھ فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ کس سے؟ سکھ فیملی سے۔ تو ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں، ناز نہ کرنا اپنے ایمان پر، اللہ پر احسان مت جتلانا، اللہ دین کا کام لے رہا ہے اور ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھ لیجئے اللہ چاہے تو سیکھ کے گھر میں سے مفسر قرآن پیدا کر دے۔ صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ کیا، مفسر قرآن، اور بہت بڑا علمی حلقہ لگتا تھا، اور مجلس کیسی روحانی ہوتی ہوگی۔ وقت ہو گیا ہے، آخری بات آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم سب نے نام سن رکھا ہے، بہت سو نے زیارت بھی کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ ان کے حقیقی والد وہ اہل قرآن میں سے ہو گئے، یعنی حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے دین میں، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو ایک رکعت نماز بھی آپ پڑھ نہیں سکتے قرآن کریم کی بنیاد پر کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ حدیث شرع ہے، قرآن کریم قانون کی کتاب ہے۔ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے اگر حدیث پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ میں اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے صحیح معنی میں، قرآن نے یہ تو بتایا روزہ شروع کب سے ہوگا اور ختم کب سے ہوگا، ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ نہیں بتایا کہ روزہ کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب تفصیل کہاں ملے گی؟ حدیث میں۔ کن کن لوگوں کو رخصت ہے، قرآن کریم نے سب کا تذکرہ نہیں کیا، بیمار کا کیا ہے اور مسافر کا کیا ہے۔ تو ہم ایک قدم آگے بڑھا نہیں سکتے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی دعوے دار ہے ایمان کا اور حدیث پاک پہ ایمان نہیں رکھتا۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا ذہن بھی یہ بنا تھا کہ حدیث کوئی چیز نہیں، صرف قرآن کریم دین میں حجت ہے، نہیں مانتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں فکر بھی ہوتی تھی کہ اگر اسی پر اللہ نہ کرے موت آ گئی تو وہ تو دین اسلام پر موت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ نے پہنچا دیا لاہور، جہاں پر حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن ہوا کرتا تھا۔ قرآن کی محفل سجتی تھی، قرآن کی مجلس لگتی تھی۔ فرمایا کہ زیادہ نہیں، ایک دو دن میرے والد ٹھہرے ہیں وہاں پر اور حضرت کے حلقے میں شرکت کی ہے درس قرآن میں، اللہ رب العزت نے دل کی کایا پلٹ دی۔ کچھ نہیں کہا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، خالی انہوں نے درس قرآن میں شرکت کی ہے۔ فرمایا درس قرآن میں شرکت کی برکت سے دل کی دنیا بدل گئی، دل کی کایا پلٹ گئی، اور توبہ کی کہ بھئی میں حدیث پاک پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اور پھر جس طرح جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنا عقیدہ کیا کر لیا، وہ بنا لیا۔ بہرحال سب سے بڑی کامیابی، اور یہ بات بھی کسی اہل ایمان نے نہیں لکھی بلکہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہے انہوں نے لکھی ہے کہ تاریخ انسانیت میں کہہ رہا ہوں تاریخ انسانیت، علماء نے لکھا ہے، ایسی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مجھے اور آپ کو اور کسی تاریخ داں کو نہیں ملے گی کہ جس نے 23 ایئرس میں اتنی بڑی کایا پلٹ کر دی۔ 23 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 23 سال کے عرصے میں پوری عرب کی کیا ہے وہ کایا پلٹ کر دی۔ اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی کو بھی پھر کہنا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی،
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، اسی میں بتا دیا۔ بجلی جو گرجتی ہے، چمکتی ہے، آنن فانن میں کیا ہو جاتی؟ ختم۔ 23 سال کا عرصہ فرمایا کہ آنن فانن میں ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نے اتنی بڑی کایا پلٹ کر دی 23 سال کے عرصے میں، تو اسی کا انہوں نے جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ اور اللہ کی توفیق سے میں نے لکھا، رحمت دو عالم کی آمد سے، رحمت دو عالم کی آمد سے دنیا کی تقدیر بدل گئی، جو تھے کھڑے جہنم کے دہانے پر پل بھر میں ان کی تصویر بدل گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔